ایک بادشاہ نے خوش ہو کر کسی شخص کو یہ اختیار دیا کہ جو جتنی بھی زمین کا دائرہ صبح سے مغرب تک بنا لے گا وہ ساری کی ساری زمین تجھے الاٹ کر دی جائے گی۔ اگر تو دائرہ نہ بنا سکا تو تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ آدمی خوش ہو کر نکلتا ہے دائرہ بنانے کے لیے۔ چلتے 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 ظہر ہو جاتی ہے، اس نے ابھی تک آدھا دائرہ مکمل نہیں کیا ہوتا، لیکن ظہر کے فوراً بعد اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے ابھی واپسی جانا چاہیے، دائرہ مکمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے۔ لیکن اس کے بعد اسے کچھ زمین اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو بھی دائرے کے اندر لے لو۔ وہ اس زمین کو بھی دائرے میں لے لیتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت پہاڑ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی اپنے دائرے میں لے لیتا ہوں۔ جب وہ پہاڑ کو بھی اپنے دائرے میں لے رہا ہوتا ہے تو عصر کا وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے ابھی واپسی لوٹنا چاہیے، دائرہ مکمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو چیز ہے وہ بھی ساری کی ساری چھن جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ واپسی کے لیے دوڑتا ہے، دائرہ مکمل کرنے کے لیے تیزی سے چلتا ہے، اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، لیکن سورج ہے کہ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ سورج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گویا کہ سورج غروب نہیں ہو رہا بلکہ پگھل رہا ہے۔ آخر وہ چلتے 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 سورج غروب ہوتا ہے تو وہ دھڑلے سے نیچے گر جاتا ہے، تو اس کا سر جو ہے وہ اس کے دائرے کو مکمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاؤں جس طرف سے اس نے دائرہ شروع کیا ہوتا ہے اس طرف ہوتے ہیں، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ جب مرتا ہے تو پھر اس کی قبر پر لکھتے ہیں کہ انسان، اس شخص کی ضرورت صرف اتنی تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ یعنی کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، انسان کی ملکیت کتنی ہے؟ انسان کی ملکیت اور انسان کا اپنا صرف وہی ہے، اپنی جگہ جو 2 فٹ 3 فٹ کی قبر میں اسے دفنایا جائے گا وہی انسان کا اپنا ہے، جو کفن اسے پہنایا جائے گا وہی انسان کا اپنا ہے۔ اس دنیا کی اگر ساری دنیا کا وہ کوئی مالک بن جائے گا تو وہ بھی اس کے ملکیت میں نہیں رہے گا۔ جس طرح سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھ دونوں باہر نکال دینا کفن سے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا اس لیے کرنا تاکہ دنیا والے دیکھیں اور یہ غور و فکر کریں اپنی زندگی پر کہ دیکھو دنیا جہاں کا بادشاہ، اتنی بڑی دنیا کا بادشاہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، وہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا، خالی ہاتھ دونوں دنیا سے لے کر جا رہا ہے، تو دنیا کسی کی بھی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا میں بھی اگر کسی چیز نے باقی رہنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ سارا کا سارا فنا ہونا ہے۔ اس زمین کو بھی یوں پکڑ کے فرشتے جھنجھوڑ دیں گے، جھنجھوڑ دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس زمین کو جھنجھوڑا جائے گا پکڑ کے ایک طرف سے، جس طرح ہم کسی کپڑے کو پکڑ کے یوں چھانٹتے ہیں صاف کرنے کے لیے یوں ہوا کے اندر، اس طرح زمین کو پکڑ کر فرشتے یوں جھنجھوڑیں گے۔ یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں یہ روئی کی طرح ہوا میں اڑیں گے، اور یہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یہ روئی کی طرح ہوا میں اڑیں گی۔ یہ کوئی چیز بھی دنیا کی انسان کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کی کوئی چیز ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں جو اس نے قبر میں لے کر جانے ہیں اپنے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیا عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے دنیا کے حوالے سے کہ الدنیا دار الاعمال، کہ دنیا تو اعمال کا گھر ہے۔ آخرت میں جو کچھ بھی تم نے حاصل کرنا ہے وہ تمہیں دنیا میں ہی کرنا پڑے گا۔ اگر تم آخرت میں جنت چاہتے ہو تو جنت والے اعمال تمہیں دنیا میں کرنے پڑیں گے۔
اگر تمہیں جنت سے محبت نہیں ہے تو پھر جس طرح اپنی منچاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، جس طرح کافر نان مسلموں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بھی دیتا رہے گا، اور اس نے دینا ہے، اس نے ہر ایک کو دینا ہے۔ اس کا حساب کتاب، اس کیا کمایا کیا کھویا، اس کا جو ہے وہ آنکھ بند ہونے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ اور پھر آنکھ بند ہونے کے بعد بندہ اللہ سے یہ ریکویسٹ کرے گا، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر واپسی بھیج دے، میری جتنی بھی زندگی ہوگی میں ساری زندگی تیرے سجدے میں گزار دوں گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، تیری عبادت کے اندر میں زندگی بسر کر دوں گا۔ تو اس وقت کا افسوس کیا یا اس وقت کی تمنا کی ہوئی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ دنیا ہماری نہیں ہے، اس دنیا میں ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، جو کہ بہت بڑی بڑی منزلیں ہیں۔ پل صراط کراس کرنے کی تیاری کرنی ہے، جس کا راستہ 1500 سال کا راستہ ہے، پل صراط کا، جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کس طرح ہم اس راستے کو کراس کریں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، جو نیک اعمال والے ہوں گے، وہ تو اس راستے کو اس طرح کراس کریں گے جس طرح کرنٹ کو، بجلی کو ایک سائڈ سے چھوڑ دیا جائے تو دوسری سائڈ پہنچ جاتی ہے۔ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو جتنے گناہ کرے گا وہ سارے کے سارے گناہ وہ کانٹوں کی صورت میں، تلواروں کی صورت میں اس پل صراط پہ اس بندے کو روکیں گے، اس بندے کو لگیں گے وہ سارے کے سارے گناہ۔ پھر اگر اس کے نیک اعمال اگر زیادہ ہوئے تو وہ گرتا گراتا لڑکھڑاتا وہ پل صراط کراس کر ہی لے گا، لیکن اگر گناہ اس کے زیادہ ہوئے تو پھر وہ اسی پل صراط سے جہنم میں گر جائے گا۔ تو آخرت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔